گزشتہ جمعہ سے واقعہ معراج کو شروع کیا ہے۔ رب ذوالجلال سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں حق بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور پھر ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ یہ واقعہ معراج جس کا تذکرہ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے اور بھی تفصیل کے ساتھ احادیث کے اندر موجود ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک معجزہ تھا۔ اور گزشتہ جمعہ بھی بات ہوئی تھی، معجزہ کسے کہتے ہیں کہ جو عقلوں کو عاجز کر دے، جو انسانی کھوپڑی میں نہ آ سکے۔ تو اللہ تعالیٰ نبی کے ہاتھ پر ایسی چیز صادر فرما دیتے ہیں کہ جو انسانی عقل میں نہیں آ سکتی، وہ اللہ کی قدرت ہوتی ہے۔ اور ہمیں حکم کیا ہے کہ اس پر ایمان لانا، عقل میں نہ بھی ہے تب بھی ایمان لانا ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو معراج کا انکار کر دیتے ہیں، نہیں مانتے۔ آج بھی ایسے ملحدین حضرات ہیں، میڈیا پہ دینی سکالر بنے ہوئے ہیں، لیکن ان کو پتہ نہیں ہے، علماء سے کٹے ہوئے ہیں۔ پروفیسر حضرات صرف اسکول کا پڑھ کے شعبہ کی اور کوئی ڈاکٹر ہوتا ہے، کوئی انجینئر ہوتا ہے اور دین کے علمبردار بن جاتے ہیں۔ ایسے لوگوں سے بچیں۔ دین کے وارث علماء ہیں۔ علماء کا ایک سلسلہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ سینہ بسینہ یہ علوم یہ چلتے ہیں۔ تو انبیاء کو اللہ نے علماء کا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وارث کہا ہے، العلماء ورثۃ الانبیاء۔ اور قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ اللہ تعالیٰ کو پتہ تھا قیامت تک کیا کچھ ہونے والا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے خود بیان فرمایا کہ اللہ کے بندوں میں سے صحیح معنوں میں اگر ڈرنے والے ہیں تو علماء ہیں۔ خود اللہ نے قرآن میں فرمایا۔ اس لیے دینی رہنمائی میں حضرت امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ محدث ہیں، ترمذی شریف انہوں نے لکھی ہے، اس کے آخر میں لکھتے ہیں کہ جس سے علم لے رہے ہو اس کی بھی جانچ پڑتال کر لو کہ اس نے کہاں سے پڑھا ہے، کیسے یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے۔ کالج یونیورسٹی سے پڑھ کے دین ان سے سیکھنا اور وہ دین بیان کریں، ان سے بچنا ہی چاہیے۔ بہت زیادہ عقائد میں لغزش کھا جاتے ہیں اور راہ راست سے بھٹک جاتے ہیں، عقل کا استعمال کرتے ہیں، جن میں آج کے نام نہاد میں غامدی فتنہ ہے، وہ معراج کا انکار کرتا ہے۔ اور بھی بے شمار حضرات ہیں حالانکہ دین کے اسکالر بنے ہوئے ہیں لیکن ان چیزوں کا انکار کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ عقل میں بات نہیں آتی لہٰذا ہم نہیں مانیں گے۔ تو یاد رکھیں، دین عقل کا پیروکار نہیں ہے۔ عقل میں آ جائے فبیہا، نہ آئے تب بھی ہم نے تسلیم کرنا ہے۔ ہم نے اللہ کو نہیں دیکھا اور اللہ کی ذات ہماری عقل میں نہیں آ سکتی، پھر بھی ہم مانتے ہیں کہ اللہ وحدہ لا شریک، اللہ موجود ہے، ساری کائنات کا نظام چلانے والی ذات اللہ کی ذات ہے۔ ہم نے اپنے محبوب کو اپنی آنکھوں سے تو نہیں دیکھا لیکن ہمارا ایمان ہے، سوالات انبیاء ہے، ہم نے نہیں دیکھا ان کو، اور ہمارا ایمان ہے سارے کے سارے نبی برحق اور سچے تھے، اللہ نے ان کو معجزات بھی دیے تھے۔ تو انہی انبیاء میں سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو امام الانبیاء ہے، اشرف الانبیاء ہے، انبیاء کے سردار ہیں۔ ان کا یہ معجزہ ہے معراج، جس کو اللہ نے قرآن مجید میں تھوڑا سا بیان فرمایا، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو رات کے تھوڑے سے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی بیت المقدس تک لے گئے۔ اللہ رب العزت نے بیان فرمایا، پھر حدیث میں بڑی ڈیٹیل ہے اس واقعے کی، اور یہ اللہ کی طرف سے ایک ایسا معجزہ، ایسا انعام تھا، ایسا اکرام تھا کہ جو کسی نبی کو حاصل نہیں ہوا سوائے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اور اتنی لمبی سیر کسی نبی نے نہیں کی، نہ آپ سے پہلے کسی نے کی، نہ قیامت تک کوئی کر سکے گا، کہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب پیغمبر کو بیت اللہ سے اٹھایا مسجد اقصی پھر عرش معلیٰ تک۔ سب سے پہلا اس دھرتی پر جو گھر بنا تھا وہ بیت اللہ تھا، اور بیت اللہ سے ابتدا ہوتی ہے، انتہا عرش معلیٰ پر ہوتی ہے۔ ایسا سفر نہ کسی نے پہلے کیا نہ بعد میں کوئی کر سکے گا، یہ صرف ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی معجزہ ہے۔ انہوں نے ایسا سفر کیا اللہ رب العزت کے حکم اور ارادے سے۔ اب اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گی۔ اللہ کے نبی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ام ہانی کے گھر میں آرام فرماتے، جبریل امین حاضر خدمت ہوئے، دروازے سے نہیں آئے، چھت پھاڑ کے آئے۔ وہ نوری مخلوق ہیں، اللہ نے ان کو اختیار کیا ہے، چھت پھاڑ کے آئے۔ اب جگانا تھا تو آگے حضرت جبریل امین نے اپنے کافوری ہونٹ، نور کے بنے ہوئے ہونٹوں کو اللہ کے نبی کے تلووں پہ رکھا،
اور وہاں سے پھر اللہ کے نبی کی تلوؤں کا بوسہ دیا، اٹھاتے ہلاتے تو بے ادبی تھی۔ کس شخصیت کے آج در پہ آئے ہیں جس کی خاطر اللہ نے ساری کائنات کو بنایا ہے، ساری کائنات کو وجود بخشا ہے۔ آج اس ہستی کے در پہ فرشتوں کے سردار جبریل امین آئے ہیں، قدموں میں بیٹھ کے اپنے کافوری ہونٹوں کو اللہ کے نبی کے تلووں پہ رکھا، چومنا شروع کیا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہو گئے۔ کسی شاعر نے اس کی منظر کشی کی ہے، نہ جنت کی کلیوں میں دیکھا مزہ جو محمد کی تلیوں میں دیکھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے تلووں میں ایسا اس کو مزہ آیا کہ وہ ہونٹ ہٹا نہیں رہے۔ جبریل کیا معاملہ ہے یا رسول اللہ؟ آج اللہ تعالیٰ آپ کی ملاقات کا شوق رکھتے ہیں، اللہ نے آپ کو آسمانوں میں بلایا، تشریف لے چلے۔ وہاں سے اٹھے، وضو فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور حتیم میں آئے کعبہ میں۔ وہاں گزشتہ جمعہ بیان کیا تھا، شک صدر ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل مبارک کو نکال کے دھویا گیا۔ پھر وہاں ایک سواری لائی گئی جنت سے، براق جس کو کہتے ہیں۔ براق یہ برق سے مشتق ہے۔ برق کہتے ہیں آسمانی بجلی کو، دنیاوی بجلی کو کہربا عربی زبان میں کہتے ہیں، اور برق آسمانی بجلی کو۔ اب دنیاوی جو انسانی ایجاد ہے، بجلی کی رفتار کتنی زیادہ تیز ہے کیونکہ حد نہیں، اور آسمانی بجلی کی رفتار تو بہت ہی زیادہ تیز ہے۔ تو برق کون سے مشتق ہے؟ اس کی دو تفسیریں مفسرین فرماتے ہیں۔ یہ جو جانور براق تھا، یہ گدھے سے کچھ بڑا تھا اور خچر سے چھوٹا تھا، اور بڑا خوبصورت جانور تھا، بجلی کی طرح چمکدار تھا، بڑا روشن تھا۔ اور بات کہتے ہیں کہ اس کی یہاں رفتار کو بیان کیا ہے، جس طرح بجلی کی رفتار ہوتی ہے ایسے اس کی رفتار کی حدیث مبارکہ میں آتا ہے۔ اس کی رفتار کے کیا کہنے، اس کا قدم وہاں پڑتا تھا جہاں نظر پڑتی، حد نگاہ تک۔ اور جتنی بھی ایجادات بجلی ہے یا روشنی ہے، سب سے زیادہ تیز یہی چیزیں ہیں نا، انسانی نظر ان تمام چیزوں سے زیادہ تیز ہے۔ ایک لمحے کے لیے اٹھتی ہے، وہ کہاں سے آسمانوں کا سفر یہ کر جاتی ہے۔ نظر اتنی زیادہ تیز ہے کہ ہزاروں کروڑوں میل تک یہ پہنچ جاتی ہے۔ تو یہ جبریل جو براق تھا، اس کی رفتار کیا تھی؟ ایک قدم حد نگاہ تک جاتا، جہاں تک انسان کی نظر جاتی وہاں اس کا قدم پڑتا۔ یہ پیدل چل کے نہیں گیا، اس کے پر سے اڑنے والا یہ جانور تھا۔ اس کی رفتار کو یہاں بیان کیا ہے۔ اس کو جنت سے لے کر آئے جبریل امین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں جو جنت سے ایک تشت لائے تھے سونے کا، جس میں ایمان اور حکمت تھی، اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک میں دل میں رکھا، اور وہ اسباب بنائے اوپر جانے کے لیے، کیونکہ بعض سائنسدان انکار کرتے ہیں کہ کوئی جا نہیں سکتا اور یہ محال ہے، لیکن یاد رکھیں لے جانے والی ذات جب اللہ کی ہو تو کچھ محال نہیں ہے، کچھ ناممکن نہیں ہے۔ اللہ کی ذات وہ ذات فعال لما یرید، جو چاہتے ہیں کر گزرتے ہیں، کوئی اللہ کے سوا کے کام پر کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا۔ اللہ کی ذات ایسی ذات وہ لے جانے والی ہے۔ جبریل خادم میکائیل کے ساتھ بات رسم فرماتے ہیں۔ اب جبریل امین نے جب سواری قریب کی اور سواری میں بدکنا، تھوڑا سا بد کی سواری، اس کے اندر نخرہ آ گیا، اور جبریل امین نے کہا کہ اے براق، تجھے پتہ ہے آج کس کی سواری تجھ پر ہوگی؟ یہ انبیاء میں سب سے افضل ہستی ہے، آج جس نے تجھ پہ سواری کرنی ہے۔ فرماتے ہیں کہ ذرا جھڑکا جبریل امین نے براق کو، تو اس کے کو پسینے آ گئے اور وہیں تھم گئی، خاموش ہو گئی، سکون میں آ گئی وہ سواری، سارا نخرہ وہ چھوڑ دیا کہ آج تو امام الانبیاء، یہ میری کتنی بڑی قسمت ہے، مجھے تو اپنی قسمت پہ ناز کرنا چاہیے کہ امام الانبیاء کی سواری آج میرے ذریعے ہوگی، مجھ پہ تشریف رکھیں گے۔ اس طرح وہ براق جو ہے، یا بعض ہمارے بھائی جو ہے وہ بہت عجیب قسم کی منطق جاڑتے ہیں اپنی طرف سے، کہتے ہیں کہ دیکھیں جی، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قریب آئے سواری کے تو اس پر وجد طاری ہو گیا، وجد کی کیفیت آ گئی، اس لیے ہم وجد کرتے ہیں، وجد میں آ جاتے ہیں۔ یاد رکھیں یہ سراسر گمراہی کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ اب دلیل کہاں سے پکڑتے ہیں؟ براق وہ وجد میں آ گیا۔ دوسری دلیل کہاں سے پکڑتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ احد پہاڑ پر تشریف فرما تھے، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پہاڑ ہلنا شروع ہوا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پاؤں مارا زمین پہ اور فرمایا کہ خاموش ہو جا، کیوں حرکت کر رہے، تجھے پتہ نہیں تیرے اوپر ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے، دو شہید ہیں۔ اب دیکھیے اللہ کے نبی نے پہلے ہی بشارت سنا دی تھی کہ ایک نبی، ایک صدیق، دو شہید۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہید ہوئے ہیں، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہید ہوئے۔ اب کہتے ہیں کہ وہ پہاڑ بھی وجد میں آ گیا تھا، اس لیے ہم وجد میں آ جاتے ہیں۔ یاد رکھیں یہ کیفیت کا طاری ہونا یہ سنت نہیں ہے، سنت سے ثابت نہیں ہے۔ اب دیکھیں براق پر اگر مان لے کہ وجد آیا ہے تو دلیل نہیں پکڑنی چاہیے، بلکہ جبریل نے اس کو ڈانٹا ہے
اور جب پہاڑ ہلنے لگا تو اللہ کے نبی نے اس کو جوتے لگائے، جوتا مارا، خاموش کروایا، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ کیفیت دین کا حصہ نہیں ہے، نہ ایسے منطق چلانی چاہیے دین میں، کیونکہ اللہ کے نبی نے بھی، جبریل نے بھی ڈانٹ دیا براق کو کہ حرکت نہیں کرنی، اور اللہ کے نبی نے بھی پاؤں مارا، کیا پہاڑ تھم جا، پہاڑ وہیں سکون میں آ گیا، وہیں زلزلہ جو تھا وہ رک گیا۔ تو اس طرح یہ جبریل امین پیچھے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سواری پہ سوار ہوئے۔ اب یہاں سے سفر شروع ہوا، آغاز ہوتا ہے اس مبارک سفر کا بیت اللہ سے مسجد اقصی بیت المقدس تک۔ پہلی منزل یہاں سے جب سواری چلی ہے، پہلی منزل طیبہ مدینہ طیبہ، یا رسول اللہ یہاں رکیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سواری کو حکم دیا، سواری ٹھہری ہے، یا رسول اللہ یہاں اتریے سواری سے اور 2 رکعت نفل پڑھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت نفل پڑھے، پوچھا جبریل یہ کون سی جگہ ہے؟ فرمایا کہ یا رسول اللہ یہ مدینہ منورہ ہے، جہاں آپ ہجرت کر کے تشریف لائیں گے، کیونکہ یہ جو براق معراج کا واقعہ ہے یہ مکہ مکرمہ کی جو زندگی تھی آخری سالوں میں پیش آیا، ابھی ہجرت نہیں کی تھی، مدینہ میں نہیں آئے تھے۔ عرض کی یا رسول اللہ یہ مدینہ طیبہ ہے، یہاں آپ ہجرت کر کے تشریف لائیں گے۔ وہاں سے 2 رکعت نفل پڑھے اور پھر سواری میں سوار ہو، وہاں سے پھر سواری آگے کو چلی ہے، آگے ایک جگہ پہ عرض کی یا رسول اللہ یہاں ٹھہریے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکے، 2 رکعت نفل پڑھیے یہاں بھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعت نفل پڑھے، پوچھا جبریل یہ کون سی جگہ ہے؟ فرمایا کہ یا رسول اللہ یہ بیت اللحم ہے، اس مکان پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی، یہ وہ جگہ ہے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ 2 رکعت نفل پڑھے۔ پھر وہاں سے سواری چلی ہے اور کوہ طور میں جا کے اللہ کے نبی سے عرض کی کہ یا رسول اللہ یہاں ٹھہریے ذرا، یہاں بھی 2 رکعت نفل پڑھیے۔ پوچھا جبریل یہ کون سی جگہ؟ فرمایا یہ کوہ طور ہے جس میں موسیٰ علیہ السلام اپنے رب سے ہم کلام ہوتے تھے، یہ مبارک جگہ تھی جن کی سیر کروائی گئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو۔ تو یہ دیکھیں 2 رکعت پڑھ رہے ہیں، کتنا لمبا سفر ہے کہ کائنات میں ایسا سفر نہ کسی نے کیا نہ کوئی کرے گا، اور سفر کے اندر آپ جانتے ہیں نماز مختصر ہو جاتی ہے، اب مختصر سے مختصر نماز، اتنا لمبا سفر وہ 2 رکعتیں ہیں، یاد رکھیں 2 سے کم کوئی رکعت نہیں ہے، بعض لوگ 1 رکعت کا کہہ دیتے ہیں، زیادہ کم سے کم رکھتے نماز کی 2 رکعتیں، 2 سے کم کوئی نماز نہیں ہے، لہٰذا 2 سے کم پڑھنی بھی نہیں چاہیے۔ تو سفر کی نماز 2 رکعتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ پڑھ رہے ہیں وہاں پہ، پھر وہاں سے یہ سواری آگے کو چلتی ہے۔ ایک جگہ پہ کیا ہوتا ہے کہ ایک بڑی خوبصورت عورت ہے اور زیور سے آراستہ ہے، اور اس نے کہا یا محمد ٹھہریے ٹھہریے، جبریل امین نے کہا یا رسول اللہ چلیے چلیے یہاں نہیں رکنا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے حیران ہوئے کہ جبریل وہ پکار رہے، کوئی حاجت ضرورت ہوگی اس کو؟ عرض کی یا رسول اللہ یہ دنیا ہے جو زیب و زینت کے ساتھ آپ کے سامنے آئی ہے، اگر آپ رک کے اس کی بات سن لی تو آپ کی امت گمراہ ہو جائے گی، وہ دنیا پرست ہو جائے گی، بالکل دین کا نام و نشان مٹ جائے گا، لہٰذا اس کی بات نہیں سننی، یہ آپ کو ورگلانے کی کوشش کر رہی ہے۔ وہاں سے چلے، اللہ کے نبی نے اس کی بات نہیں سنی، جبریل امین نے منع کر دیا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے تشریف لے جا رہے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک چٹان کے پاس سے گزرے اور فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ اب یہ صحیح حدیث سے ثابت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سفر کے دوران موسیٰ علیہ السلام کو اپنی قبر میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ اور یاد رکھیں ہمارا اہل سنت والجماعت کا یہی عقیدہ ہے، انبیاء علیہ السلام اپنی قبروں میں زندہ ہیں، ہم حیات کے قائل ہیں، ہمارے نبی بھی روزہ مبارک میں زندہ ہیں، تمام انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہیں۔ بعض ایک فرقہ یہاں کہتا ہے کہ انبیاء نعوذ باللہ اپنی قبروں میں وہ مرے ہوئے ہیں، ایسی بات نہیں ہے، الانبیاء احیاء فی قبورہم، اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ انبیاء علیہ السلام اپنی قبروں میں زندہ ہیں، وہ نماز بھی پڑھتے ہیں، جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کے نبی نے اپنی آنکھوں سے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء، اللہ نے اس دھرتی پر اس زمین پر حرام کر دیا ہے کہ انبیاء علیہ السلام کے جسم کو کھا سکے، تو یہ زمین کی مٹی انبیاء کے جسم کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی، کیونکہ یہ انبیاء اللہ کے محبوب بندے ہیں۔ تو انبیاء علیہ السلام اپنی قبروں میں حیات ہیں، زندہ ہیں، یہی اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے، متفقہ عقیدہ ہے۔ جو اس بات کو نہیں مانتا وہ اہل سنت سے خارج ہے، وہ بدعتی ہے، لہٰذا اس عقیدے کی طرف بھی ہمیں آنا چاہیے۔ تمام انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جب میرا کوئی امتی روزہ مبارک پر کھڑا ہو کر مجھ پر درود و سلام پڑھتا ہے، میں محمد خود اس درود و سلام کو سنتا بھی ہوں اور اس کے سلام کا جواب بھی دیتا ہوں۔ جب میرا کوئی امتی دور بیٹھ کے مجھ پہ درود و سلام پڑھتا ہے، اللہ نے فرشتے مقرر کیے ہوئے ہیں،
وہ فرشتے ان کا پیغام پہنچا دیتے مجھ تک، میں ان کا درود و سلام سنتا ہوں، جواب دیتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر میں حیات ہیں۔ جس طرح شہیدوں کو مردہ مت کہو، شہید کا درجہ تیسرے نمبر پر ہے، پہلے انبیاء کا مقام ہے، پھر صدیقین کا ہے، پھر شہداء کا ہے، تیسرے نمبر پر ہے۔ جب تیسرے نمبر والے کے بارے میں قرآن نے واضح فرما دیا کہ شہیدوں کو مردہ مت کہو، وہ زندہ ہے، ان کو رزق بھی ملتا ہے، تو جو اعلیٰ مقام والے وہ کیسے زندہ نہیں ہیں؟ صدیقین بھی زندہ اپنی قبروں میں، لیکن ان کی زندگی کیا ہے، کیسی ہے، یہ ہم نہیں بتا سکتے، نہ ہمیں معلوم ہے۔ ہمارا ایمان ہے بس زندہ زندگی کیسی ہے اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں، رزق کیسے ملتا ہے اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں۔ بس یہ یہاں سے بات سمجھ آ گئی کہ انبیاء علیہ السلام اپنی قبروں میں حیات ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو اپنی قبر میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، یہاں سے یہ سواری پھر چلتی ہے آگے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشبو محسوس ہوتی ہے، بڑی عمدہ خوشبو، بڑی عجیب۔ جبریل امین سے پوچھیں جبریل یہ کیا ہے، کہاں سے یہ خوشبو آ رہی ہے؟ تو حضرت جبریل امین پھر وہ سارا واقعہ بتاتے ہیں کہ یا رسول اللہ، اس جگہ پہ فرعون کی باندی اور اس کی 2 بچیوں کی قبر ہے، جب سے وہ دفن ہوئی ہے اس وقت سے اس قبر سے اس جگہ سے جنت کی خوشبو مہکتی ہے۔ یہ وہ عورت تھی کہ جو موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئی تھی، حضرت فرعون کی یہ باندی تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئی۔ فرعون کو پتہ چلا، فرعون کی بیٹی کو ایک مرتبہ یہ کنگھی کر رہی تھی، کنگھی ہاتھ سے گری تو اس نے اللہ کا نام لیا، بسم اللہ کہا۔ اب وہ کہنے لگی کہ یہ اللہ کون ہے؟ تو فرعون کی جو باندی اس نے کہا کہ میرا اللہ وہ ہے جس پر میں ایمان لائی ہوں، جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، جو ہمیں کھلاتا پلاتا ہے۔ اب یہ فرعون کی بیٹی نے مخبری کی کہ تیری جو باندی ہے وہ تو تجھے رب نہیں مانتی۔ فرعون کیا تھا، انا ربکم الاعلی، مجھے بڑا رب مانو، میں تمہارا بڑا رب ہوں۔ یہ اس نے ربوبیت کا دعویٰ کیا تھا، کہنے لگا مجھے رب نہیں مانتی۔ تو اس کے لیے کیا ہوا، ایک کڑھائی میں بڑے تیل گرم کیا گیا اور اس کو بڑی پہلے اذیتیں پہنچائی گئی۔ پھر اس کی ایک بیٹی چھوٹی سی جو چلتی پھرتی تھی، ایک دودھ پیتی بیٹی چھوٹی سی تھی، اس نے چھوٹی سی جو بیٹی تھی اس کو پکڑا اور اس کو تیل میں ڈالا۔ اب اس عالم میں اس کی بیچاری کو تو چیخ بھی نہیں نکلی۔ اب ایک ماں کے سامنے اس کی بچیوں کو جلایا جا رہا ہے، اور ماں کا ایک بول بچیوں کی جان زندگی بچا سکتا ہے۔ لیکن کیسا ایمان اللہ رب العزت نے دیا تھا، عورت ذات صنف نازک کمزور ہے جسمانی اعتبار سے بھی، لیکن ایمان کی طاقت ایسی طاقت ہے کہ جو ہر قسم کی آفت اور پہاڑ سے ٹکرا جاتی ہے۔ ایسی ایمان کی اللہ تعالیٰ نے اس بندی کو طاقت دی، اور کہنے لگی فرعون ففعل ما شئت، جو چاہتا کر گزر، میں اب ایمان نہیں چھوڑنے والی۔ موسیٰ علیہ السلام میرے نبی ہیں اور اللہ تعالیٰ میرے رب ہے، میں تجھے رب نہیں مانتی۔ اب اس نے پھر دوسری بچی کو پکڑا، اس کو بھی جیسے ہی تیل میں ڈالا اس نے ایک چیخ ماری، تو ماں کے کلیجہ تو پھٹ گیا اس وقت۔ تو بیٹی اللہ نے سارے پردے ہٹا دیے۔ جب بندہ استقامت میں آ جاتا ہے، دین پر ڈٹ جاتا ہے، پھر اللہ کی مدد براہ راست آتی ہے، اللہ تعالیٰ پھر اس کی مدد فرماتے۔ اللہ نے پردے ہٹا دیے اور فرمایا، وہ بچی اپنی ماں سے کیا کہی، ماں پریشان نہ ہونا، ابھی ہم سب اکٹھے ہونے والے ہیں، پریشان نہ ہونا، ماں کو تسلی دی۔ پھر وہ کہنے لگا ہاں ابھی بھی وقت ہے، ورنہ تجھے بھی تیری بیٹیوں کے ساتھ جلا دیا جائے۔ وہ کہنے لگی فرعون ففعل ما شئت، جو چاہتا کر لے، میں ایمان کو نہیں چھوڑنے والی۔ اب یہ دیکھیں، ایک عورت ایک ماں ہے، ماں کے سامنے 2 بچیوں کو زندہ جلا دیا گیا، کیا بیتتی ہوگی اس وقت ماں کی کلیجے پہ۔ اور یہ ماں استقامت کے ساتھ کھڑی ہے کہ میں اب ایمان سے پیچھے نہیں ہٹوں گی، اور اس کا بول بچا بھی سکتا ہے، لیکن اللہ رب العزت یہ بتانا تھا کہ ایمان یہ سب سے زیادہ قیمتی سرمایہ ہمارے پاس ایمان کی دولت ہے۔ یاد رکھیں، دنیا جو خیموں میں رہتے ہیں ان کی بھی گزر جاتی ہے، فقیروں کی بھی گزر جاتی ہے، بادشاہوں کی بھی گزر جاتی ہے، خواہشات کسی کی دنیا میں پوری نہیں ہوتی، لیکن ایمان کو بچا لینا یہ سب سے بڑا سرمایہ ہے ہمارے پاس، جو ہمیں ماں کی گود میں ملا ہے۔ اس ایمان پہ کبھی بھی سودے بازی نہ کریں۔ دنیا آنے جانے والی چیز ہے، بڑے بڑے لالچ ہیں کہ بعض ایسے بھی بدبخت ہیں جو لالچ دیتے ہیں نوجوان طبقے کو، ہمارے نوجوان طبقوں کو، اور دین سے ان کو دور کرتے ہیں، نوکریوں کا لالچ دیتے ہیں، باہر ممالک کا لالچ دیتے ہیں، لڑکیوں کا لالچ دیتے ہیں، وہ بیچارے بہک جاتے ہیں، ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ یاد رکھیں، سب سے قیمتی سرمایہ ہمارے پاس ایمان ہے، اس کی حفاظت بہت ضروری ہے۔ کچھ مل گیا ٹھیک ہے، نہ ملا تب بھی خیر ہے، لیکن ایمان کو بچا لینا یہ سب سے بڑی ہماری معراج ہے۔ اب یہ عورت آنکھوں میں آنسو آ کے فرعون نے سمجھا شاید دل بدل گیا ہو،
کہنے لگا کیا معاملہ ہے؟ تو کہنے لگا میری یہ خواہش ہے کہ میری اور میری بچیوں کی ہڈیاں ایک جگہ اکٹھی دفن کر دینا، بس اور مجھے کوئی نہیں چاہیے۔ تو فرعون کہنے لگا آپ اس خواہش پر عمل ہوگا، پورا کیا جائے گا۔ اب فرعون بدبخت نے اس کو بھی جلا دی، اس کی ہڈیوں کو بھی اس جگہ پہ دفن کیا گیا۔ آج ہزاروں سال گزر چکے اس واقعے کو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری جا رہی ہے اور جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ کیسا منظر اللہ نے دکھایا۔ تو جبریل امین نے یہ بتایا کہ یا رسول اللہ یہ وہ باندی ہے فرعون کی جس کی قبر سے آج خوشبو آ رہی، جس کو آپ محسوس کریں۔ اب یہ سواری پھر آگے چلی، مسجد اقصی بیت المقدس تک پہنچی اور وہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نیچے اتارا گیا اور جبریل نے براق کو بھی ایک صخرہ بیت المقدس، وہاں ایک چٹان ہے، انگلی کا اشارہ کہ اس میں سوراخ کیا، اس براق کو اس کے ساتھ باندھا۔ باندھنے کی ضرورت کیا تھی؟ اس نے کہاں بھاگنا تھا، یہ تو جنت کی سواری تھی، لیکن باندھا اس وجہ سے کہ جب یہ دنیا میں آئی تھی تو اس نے بڑی شیخی کی تھی اور اللہ کے نبی بھی سوار نہیں ہوئے تھے تو نخرے میں آ گئی تھی، کیا پتہ یہاں سے بھاگ جاتی۔ تو اسباب کے ہوتے ہوئے اس کو باندھا اس کے ساتھ تاکہ پتہ چل جائے کہ توکل یہ نہیں ہے کہ بس میں نے اللہ پر بھروسہ کیا، اسباب کو چھوڑ کر بندہ بیٹھ جائے، گھر میں بیٹھا رہے، کوئی کام کاج نہ کرے، اللہ تعالیٰ مجھے کھلائیں گے۔ اللہ کی ذات یقیناً کھلانے والی ہے، دنیا کو اللہ نے اسباب کے ساتھ جوڑا ہے۔ بیمار ہو گئے ہیں تو دوائی لے جائیں، یہ اسباب اختیار کریں، لیکن اسباب میں شفا نہ سمجھے، دوائی میں شفا نہ سمجھے۔ شفا اللہ کے ہاتھ میں، چاہے تو دے دے چاہے تو نہ دے، اسباب کو اختیار کرنا ہمارے ذمہ ہے۔ توکل کا یہی مطلب ہے۔ ایک صحابی اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے، سواری پر آئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ تھی، کیسے آئے پوچھتے تھے۔ اس نے کہا یا رسول اللہ میں اونٹ پر آیا ہوں۔ فرمایا کہ اونٹ کو کہاں باندھا؟ تو عرض کیا رسول اللہ باندھا تو نہیں ہے، بس وہاں میں نے کھلے میدان میں چھوڑ دیا اور اللہ پر بھروسہ کیا ہے۔ تو فرمایا کہ جا پہلے جا کے تنقید ہاں وتوکل، پہلے اس کو باندھو جا کے، پھر اللہ پر بھروسہ کرو کہ یا اللہ جو میرے اختیار میں تھا وہ میں نے کر دیا، اس سے آگے اب تجھ پہ بھروسہ، اس کی حفاظت فرمانا تیرا ذمہ ہے۔ اس لیے توکل کا یہی مطلب ہے، جو اللہ نے اسباب دیے ہیں ان کو اختیار کرے، پھر نتیجہ اپنے رب پہ چھوڑے، ان اسباب سے نہ مانگے، نہ ان اسباب کو سب کچھ سمجھے۔ پیاس پانی بجھاتا ہے نہیں، بلکہ پیاس اللہ کا حکم بجھاتا ہے، پانی نہیں بجھاتا۔ ہماری بھوک ختم روٹی نہیں کرتی، اللہ کے حکم سے۔ اللہ چاہے تو یہ روٹی ختم کر سکتی بھوک کو، چاہے تو نہ کرے۔ پانی پیاس نہیں بجھا سکتا اللہ کے حکم اور ارادے کے بغیر۔ اب دیکھیں یہی پانی شمر ذی الجوشن جس بدبخت نے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کیا تھا، اللہ نے اس پر پیاس کو مسلط کر دیا۔ ظاہر بات ہے ظالم کا انجام دنیا میں بھی ہوتا ہے اور آخرت میں بھی ہوتا ہے۔ ایسے نہیں کہ جیسے مرضی ظلم کرتے ہیں اور کون ہمیں پوچھنے والا ہے، اللہ کی لاٹھی بڑی بے آواز ہے۔ ظالم کو اللہ تعالیٰ برداشت نہیں کرتے، اللہ خود بھی بندوں پہ ظلم نہیں کرتے اور ظلم ہوتا برداشت بھی نہیں کرتے۔ شمر ذی الجوشن پر پیاس کو مسلط کیا، اب اس کو پانی پلایا جا رہا ہے، پھر پانی مانگتا ہے۔ پانی حالانکہ پانی پیاس بجھاتا ہے نا، لیکن نہیں، اللہ نے حکم چھین لیا۔ اب پانی پلا رہے ہیں، پیاس پلا رہے ہیں، اس کی پیاس ختم نہیں ہو رہی۔ روایت میں آتا ہے یہاں تک اس کا پیٹ پھٹ گیا، پانی پانی کرتا مر گیا، پانی نے اس کی پیاس نہیں بجھائی۔ تو اسباب جو ہے ان میں کچھ نہیں ہے، یہ اختیار کرنے اپنے منزل تک پہنچنے کے لیے اللہ کے حکم اور ارادے سے سب کچھ ہوتا ہے۔ آگ جلاتی ہے تو اللہ کے حکم اور ارادے سے، پانی ڈبوتا ہے تو اللہ کے حکم اور ارادے سے، نظیریں سب کے سامنے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سواری بیت المقدس وہاں پہنچی، وہاں براق کو باندھ لیا گیا، پھر مسجد اقصی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، وہاں تمام انبیاء علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں سنت کے مطابق زندگی گزار